آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر جو دوسرا کلمہ اس نے کہا اس پر ہم نے آج غور کرنا ہے. اور دوسرا جو کلمہ ہے وہ ایک ڈاکو کو فردوس میں داخل کرنے کا کلمہ ہے. اسے قبولیت کا کلمہ کہہ لیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ جو منظر کشی میں کرنا چاہتا ہوں یہ صلیب کی منظر کشی ہے. اور جو یہاں پہ لوکا کی انجیل میں جو سین لکھا گیا ہے وہ سین جو ہے وہ صلیب کے نیچے کا سین ہے کہ صلیب کے نیچے کیا ہو رہا ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یا تو یہ جو سین ہے یہ کوئی شخص ایسے جیسے کوئی اونچی جگہ پر ہے جو نیچے دیکھ رہا ہے اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ان کی باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ نیچے کھڑا ہے اور جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کو وہ سن رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا سین ہے وہ سین صلیب کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس سین کو ریکارڈ کیا گیا ہے. جو سین آپ کو صلیب کے نیچے دکھایا گیا ہے اس سین میں جو بھیڑ ہے وہ ٹھٹھے مار رہی ہے اور جو سردار ہیں وہ ٹھٹھے مار رہے ہیں. جو بھیڑ ہے وہ سر ہلا رہی ہے اور اسے جو طنز کر رہی ہے، اسے ٹونٹ کر رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جو ہے اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ صلیب پر سے نیچے اترا. جو صلیب کے نیچے کا سین ہے اس میں لوگ سر ہلا رہے اور جو اس کا منہ چڑھا رہے اور اس پر تھوک رہے ہیں. سپاہی اس سین میں اس کے کپڑوں پر کرہ ڈال رہے ہیں جو کہ زبور کی کتاب اس کا 22واں باب 22ویں زبور کی نبوت ہے کہ وہ اس کی پوشاک پر جو ہے وہ کرہ ڈال رہے ہیں. اس کی پوشاک بانٹ رہے. اور جو صلیب کے نیچے کا سین ہے وہ بڑا ہی ہاربل قسم کا سین آپ کو نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ یہ کیمرہ کو رول ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ کیمرہ جو ہے اب زمین پر سے رول ہوتا ہوا اب یہ صلیب کی طرف جو ہے اس کا رخ ہے. اور جو صلیب کے اوپر کا منظر ہے وہ آپ کو جو ہے یہ کیمرہ دکھا رہا ہے. اور جو صلیب کے اوپر کا منظر ہے وہ فرق منظر ہے. اور جو صلیب کے اوپر کا منظر ہے اس میں دو ڈاکو ہیں، ایک دائنی طرف ہے اور دوسرا بائیں طرف ہے. اور جو درمیان میں ایک شخصیت ہے وہ اس لیے درمیان میں ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. اس کی صلیب کے اوپر ایک کتبہ لگا دیا گیا ہے اور جو کتبہ اس کی صلیب کے اوپر لکھ کر لگایا گیا ہے بائبل مقدس یہ فرماتی ہے یوحنا کی انجیل کے لاطینی میں اور عبرانی میں اور یونانی زبان میں یہ کتبہ جو ہے یہ لگایا گیا ہے. اور یہ 3 زبانوں میں جو کتبہ ہے یہ اس کی صلیب کے اوپر ٹھوک دیا گیا ہے جس پر لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ. یہ جو کتبہ ہے یہ بائبل مقدس کا انجیل کا پہلا ٹریک ہے جو کھوئے ہوئے انسانیت کو ڈھونڈنے کے لیے اور انہیں بچانے اور چھڑانے کے لیے جو پہلا ٹریک استعمال کیا گیا ہے، جو پہلی تحریر استعمال کی گئی ہے وہ صلیب پر لگا ہوا یہ کتبہ ہے جو اس کے سر کے اوپر جڑا گیا ہے. صلیب کی موت جو ہے وہ سب سے ہاربل موت ہے
جو اور سب سے جو خطرناک مجرم ہوتے تھے، قیدی ہوتے تھے، ان کو یہ صلیب جو ہے، ان کو یہ موت جو ہے یہ دی جاتی تھی. اور اسی سبب سے جو یہودی سردار کاہن ہیں اور فقی اور فریسی ہیں، انہوں نے لوگوں کو ابھارا تھا کہ اسے کوئی اور نہیں بلکہ اسے صلیبی موت جو ہے اسے دی جائے. یہودی جب انہوں نے اس بات کو محسوس کیا تو وہ پیلاطس کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ اس کتبے کو چینج کر اسے بدل دے، اور اسے بدل کر یہ لکھ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں. یہ نہ لکھ کہ یہودیوں کا بادشاہ، بلکہ یہ لکھ اس نے کہا. یہ سیلف پروکلیمڈ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے. اس نے اپنے طور پر ہی یہ خود ساختہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ لکھ. اور پہلے تو اس نے بڑا بے فٹنگ جواب دیا اور اسے کہا میں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا. اب اگر آپ غور کریں تو متی کی انجیل میں اور اس کے 16ویں باب میں اس کی 24ویں آیت سے 26ویں آیت کے آخر تک اس نے اپنے شاگردوں سے ایک بات کہی تھی، اور اس نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو ہر روز تو اپنی خودی کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. اب یہ جو صلیب کی موت ہے، جو صلیب ہے، جو ہولناک ڈیتھ ہے، سب سے خطرناک سزا ہے جو سب سے خطرناک مجرموں کو دی جاتی ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ جو صلیب اور صلیب اٹھا کر چلنا ہے اور صلیب برداشت کرنا ہے، یہ صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے نہیں ہے اور ان ڈاکوؤں کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح نے اپنے سارے شاگردوں کو، ساری فالوورز کو یہ کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. کبھی آپ غور کریں اس بات پر تو صلیب جو ہے وہ صرف ان دو ڈاکوؤں کے لیے یا خداوند یسوع مسیح کے لیے تھوڑی ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ صلیب پر ہے اور صلیب اٹھا کے چل رہا ہے. ہر شخص صلیب اٹھا کے ہر روز چلتا ہے. ہر شخص ہر روز، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، جو بھی کوئی ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی نیلا ہے، چاہے کوئی پیلا ہے، چاہے کوئی کالا ہے، چاہے کوئی گورا ہے، ہر شخص صلیب اٹھا کر چل رہا ہے. اور یہ جو صلیب اٹھا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنی خودی کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے صلیب اٹھائی ہے لیکن وہ اپنی خودی کا انکار نہیں کر رہے اور وہ یسوع کے پیچھے نہیں چل رہے. ہر شخص، اس دنیا کا ہر شخص، زندگی کہیں بھی آسان نہیں ہے. زندگی ہر جگہ پہ چیلنجز سے بھری ہے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے. اور یہ کلمہ جو مسیح خداوند نے صلیب پر ادا کیا ہے، یہ کلمے میں ہمیں 3 صلیبیں نظر آتی ہیں، اور یہ تینوں صلیبیں جو اس کلمے میں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ تینوں صلیبیں پوری دنیا کے لوگوں کا احاطہ کرتی ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر ریپریزنٹ کرتی ہیں، ان کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کو ظاہر کرتی ہیں. یہ صلیب ایک صلیب نہیں ہے، یہ 3 صلیبیں ہیں، اور تینوں صلیبیں جو ہیں آج پوری دنیا کی نمائندگی، پوری دنیا کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے کیا ہوتا ہے اس صلیب پر اور کیا ہوتا ہے اس زندگی میں، اس کی نمائندگی کر رہی ہیں. یہ 3 صلیبیں جو آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں، یہ 3 صلیبیں ایک بچنے والی صلیب ہے، ایک صلیب بچنے والی صلیب ہے، اور یہ اس ڈاکو کی صلیب ہے جو ڈاکو اس نے کہا تھا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. دوسری صلیب جو ہے وہ بچانے والی صلیب ہے،
اور جو بچانے والی صلیب ہے وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے، وہ صلیب درمیان میں تھی، آمین۔ اور جو تیسری صلیب ہے وہ ہلاک ہونے والی صلیب ہے، اور وہ جو اس کے بائیں طرف کا ڈاکو تھا اس کے لیے وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ سو یہ پوری دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، پوری دنیا 3 گروہوں میں بٹ گئی ہے، اور جو 3 گروہوں میں جو یہ دنیا بٹ گئی ہے اس میں بچانے والی صلیب صرف ایک ہی ہے، بچانے والی صلیب صرف ایک ہی ہے، آمین۔ بچانے والی صلیب صرف ایک ہی ہے، اور جو بچانے والی صلیب ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ کسی اور کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں۔ صرف ایک ہی نام ہے، صرف ایک ہی نام ہے، صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہے۔ اور جو درمیان والی صلیب ہے، جو بچانے والی صلیب ہے، وہ یونیک صلیب ہے، وہ سب سے جدا ہے، وہ سب سے علیحدہ ہے، وہ سب سے چھوٹی ہے، وہ سب سے یونیک ہے، اس جیسی صلیب کسی اور کی نہیں ہے، آمین۔ جو بچنے والی صلیب ہے، جو باقی 2 گروہ رہ گئے ہیں، 2 گروہ رہ گئے، آپ یہ کہیں پادری صاحب فلاں نبی، فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں پیغمبر، فلاں یہ فلاں وہ، میں آپ سے پوچھوں گا کتنے پیر فقیر تھے، کتنے پیغمبر تھے، کتنے نبی تھے جس نے آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی ہے، جس نے آپ کے لیے خون بہایا ہے، جو کامل ہو اپنی ذات میں، جو بے عیب ہو اپنی ذات میں، جو کھڑا ہو کے ببانگے دگل یہ کہہ سکے تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور وہ صلیب پر لٹکا ہو، مجھے بتائیں ذرا، مجھے بتائیں، میں اس کے پیچھے چلوں گا، میں اس کو بھی شامل کر لوں گا، میں اس کو بھی شامل کروں گا، میں کہوں گا میرا ایک مسیحا نہیں، میرے 2 ہیں، لیکن اگر کامل ایک ہی ہے اور دعویٰ بھی اسی نے کیا ہے، اور آج تک کوئی شخص، کوئی مائیکا لال اس پر گناہ ثابت نہیں کر سکا، اس کے دعوے کو جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکا، تو پھر بچانے والی جو صلیب ہے وہ ایک ہی ہے، اس کی صلیب بھی خالی ہے اور اس کی قبر بھی خالی ہے۔ لاؤ کوئی مائیکا لال ایسا جو اپنی ذات میں بے عیب ہو، جو کامل ہو، جس کی تعلیم ایسی ہو، جس کی زندگی ایسی ہو، جس کی زندگی پاکیزگی سے بھری ہوئی ہو، آمین، اور جو عورتوں کو عزت دے اور ان کو یہ کہے کہ بیٹی پھر گناہ، جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی، اس شخصیت کی معراج دیکھیں کہ جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی اور اسے سنسار ہونا تھا، اسے سنسار کرنے کے اس نے اس کی زندگی بچائی، اس پہ احسان کیا، اسے احسان کر کے اس نے بدلے میں اسے پیار ہی اس نے اسے کہا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا۔ لاؤ کوئی کردار ایسا ہے تو بچانے والی صلیب ایک ہی ہے، اور جو بچانے والی صلیب ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے، اور اس ایک صلیب نے اس پوری دنیا کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیفٹ اور رائٹ والوں کو جدا کر دیا ہے۔ اسی طرح سے اس نے کہا تھا جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور جو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، اپنے دہنے طرف والوں سے کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں آگے بڑھو اور اس بادشاہی کو میراث میں لو جو بنایا عالم کے وقت سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اور میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، ہے نا، مسافر تھا، جیل میں تھا، یہ تھا، ہے نا، اور جو ادھر والے ہیں ان سے اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیفٹ اور رائٹ۔ آپ کون سے گروہ میں ہیں؟ آپ کون سی صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں؟ آپ بچنے والی صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں یا آپ ہلاک ہونے والی صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں؟ صلیب پر ہم ساری لوگ ہیں، صلیب پر یہ ساری دنیا ہے، اور کوئی بھی شخص اس صلیب سے جان نہیں چھڑا سکتا، اس صلیب سے بھاگ نہیں سکتا۔ آپ کون سی صلیب پر ہیں؟ یہ پیغام کی تیاری کرتے ہوئے میں
اس ڈاکو کی جو ہے وہ جو بایوگرافی ہے اس کو سرچ کر رہا تھا، اور گوگل پر ویکیپیڈیا جو ہے، ویکیپیڈیا اس ڈاکو کے بارے میں بتاتا ہے، اور ویکیپیڈیا جو ہے اس ڈاکو کی بایوگرافی یہ بتاتا ہے کہ یہ ڈاکو یسوع مسیح سے 18 سال پہلے یہ پیدا ہوا، اور یہ گلیل میں پیدا ہوا، اور اس ڈاکو کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ تحریر ہے، اس کے والدین کا نام بھی تحریر کیا گیا ہے۔ یہ لکھا کہ یہ ڈاکو جو ہے یہ جانا جاتا ہے، یہ پینیٹنٹ تھیف کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ ڈاکو تائب ڈاکو کے طور پر جانا جاتا ہے، تائب چور کے طور پر، پینیٹنٹ تھیف کے طور پر، یعنی تائب چور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ڈاکو جو ہے یہ گڈ تھیف کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ ڈاکو جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ گلیل میں پیدا ہوا اور یہ کلوری یروشلم میں یہ مرا، اور یہ جو گڈ تھیف ہے، پینیٹنٹ جو تھیف ہے، یہ صلیب کا تھیف ہے، صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور اسے گڈ تھیف یہ بیڈ تھیف تھا، یہ برا چور تھا، ڈاکو تھا۔ اور بائبل مقدس متی کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ جو ڈاکو اس کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے وہ بھی اسے تانے مار رہے تھے۔ اب یہ ڈاکو جو ہے یہ بھی جو گڈ تھیف بن گیا ہے، جو پینیٹنٹ تھیف بن گیا ہے، یہ بھی پہلے یسوع مسیح کو ایسے ہی کر رہا تھا۔ اچانک سے اس کی زندگی میں ایک موڑ آ گیا ہے، اچانک سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے، اچانک سے ہی یہ جو تھیف ہے اس کا ذہن کھل گیا ہے، یا اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، یا اسے مکاشفہ مل گیا ہے۔ اچانک سے ہی یہ جو ڈاکو ہے اس نے یسوع مسیح کو دیکھا جو یہ کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، ہے نا۔ جب یہ ڈاکو جو ہے یہ یسوع مسیح کو دیکھتا ہے کہ یہ جو ٹھٹھا مارنے والے ہیں، جو تھوکنے والے ہیں، جو سر ہلانے والے ہیں، جو طنز کرنے والے ہیں، جو کرا ڈالنے والے ہیں، ان سب کو دیکھ کر اس کا رویہ، اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر کہ یہ ہو سکتا ہے اس بات نے یہ جو بیڈ تھیف تھا اسے گڈ تھیف میں چینج کر دیا ہے، تھیف ہی گڈ تھیف بن گیا، پینیٹنٹ تھیف بن گیا ہے۔ اور یہ جو پینیٹنٹ تائب ڈاکو ہے نا، اچھا ڈاکو ہے، اچھا چور ہے، اس سبب سے یہ گڈ تھیف ہے، اس سبب سے یہ پینیٹنٹ تھیف ہے، اس سبب سے اس کی زندگی بدلی ہے کیونکہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی بھی بدلی ہے کہ نہیں بدلی؟ کوئی آپ کی زندگی میں بھی موڑ آیا کہ نہیں آیا؟ 900 چوہے کھا لیے ہیں تو اب بلی حج کو چلی ہے کہ نہیں چلی؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا سپارک، کوئی آپ کی زندگی میں ایسا تجربہ جہاں پہ آپ نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیا ہو؟ مجھے وہ تجربہ، مجھے وہ وقت بتائیں جب خدا نے آپ کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، بالکل اسی طرح سے جیسے اس نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جو بچنے والی صلیب ہے اس پر لٹکی ہے دنیا، اور جو دوسری جو ہلاک ہونے والی صلیب ہے اس پر یہ دنیا لٹکی ہے۔ آپ کون سی صلیب پر لٹکے ہیں اور آپ کا تجربہ کیا ہے؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ گڈ تھیف اس لیے بنا ہے کیونکہ اس نے گڈ شیپرڈ کو ڈھونڈ لیا ہے نا۔ اچھا چور اس لیے بنا ہے کیونکہ اس کی ملاقات اچھے چرواہے سے ہو گئی ہے، اور اگر آپ اپنی ذات میں اچھا بننا چاہیں تو اچھا بننے کا کوئی امکان نہیں ہے، اچھا بننے کا کوئی امکان نہیں ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ ڈاکو بڑا جرات مند ڈاکو ہے، بڑا دلیر شخص ہے، اور یہ دلیری اس کی دیکھیں، ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو بچا اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ یہ سوال اس نے کر دیا اپنے ساتھی سے۔
یہ ساتھی جو اس کا فیلو ڈاکو ہے، یہ اس کے ساتھ جرائم میں شامل رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا بچپن کا دوست ہو، ہے نا، ہو سکتا ہے اب غور کریں کہ یہ جو دوسرا ڈاکو ہے، یہ دونوں ڈاکو برادری ہیں، اصل میں یہ دونوں ڈاکو برادری ہیں آپس میں۔ اب ایک ڈاکو جو ہے اس نے برادری کا لحاظ کوئی نہیں کیا، انہیں سیدھیاں سنا دیتیاں، اسے جھڑک کر کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ آپ اور میں، ہم جو برادریوں کو پالتے اور لحاظ کرتے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں جرت ہے؟ آپ میں جرت ہے؟ آپ میں دلیری ہے کہ آپ کسی کو جھڑک سکیں؟ آپ میں جرت ہے کہ آپ کسی کے منہ پر بات کر سکیں؟ یہ ڈاکو جو ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں فردوس میں ہوگا، فردوس میں ہوگا، فردوس میں ہوگا، اس ڈاکو سے ہی کچھ سیکھ لیں۔ اس ڈاکو کی جرت اور دلیری کو سلیوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کا منہ بند کر اسے شٹ اپ کہہ دیا، اسے کہا ہم تو اپنے گناہوں کی واجبی سزا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈر؟ اس نے اسے جھڑک کر اسے خاموش کرایا، اسے جھڑک کر کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ سوال کر دیا اس نے اسے۔ آپ کسی کو سوال کر سکتے ہے نا؟ آج بھی صلیب ہمارے سامنے ہوتی ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ناحق جو ہیں وہ ستائے جاتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ناحق اظہار رسانی کا شکار کیا جاتا ہے۔ آپ میں جرت ہے، آپ میں دلیری ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ سکیں؟ دیکھیں اس شخص کو، اس نے کہا ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خود انحصاری، اور یہ خود انحصاری کا نتیجہ جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے اور آپ کی دنیا میں ہو رہا ہے، کاش کہ یہ خود انحصاری جو ہے یہ خود انکاری میں تبدیل ہو جائے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنا احتساب، اپنا محاسبہ خود کرنا شروع کر دے۔ میں اور آپ، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں ہر بندہ دوسرے بندے کو چور کہہ رہا ہے نا، ہر بندہ دوسرے پر فتویٰ دے رہا ہے، کوئی شخص اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ میں جرت اور دلیری ہے کہ آپ سچ کو سچ کہہ سکیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکیں؟ یہ شخص جو ہے ڈاکو سے ہی متاثر ہو جائیں اور اپنی زندگی میں کسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ڈاکو سے متاثر ہو جائیں، اس ڈاکو کو رول ماڈل کے طور پر لے لیں کہ یہ ڈاکو کا حوصلہ دیکھیں، یہ ڈاکو کی ہمت دیکھیں۔ اس نے برادری سسٹم کو، اس نے کاسٹ سسٹم کو، اس نے پیشے کو، سب کچھ کو رد کیا ہے اور اس نے اس ڈاکو کو شرم کیا ہے، اس ڈاکو کو اس نے جھڑکا ہے اور اسے چپ کروایا ہے، اسے شٹ اپ کال دی ہے اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں ڈکلیئر کیا ہے، اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ اس شخص نے اسے کہا میں خداوند اس لائق نہیں ہوں، میں اپنے گناہوں کی واجبی سزا پا رہا ہوں، جو میں صلیب پر لٹکا ہوں میں بالکل ٹھیک لٹکا ہوں، مجھے یہی پہ ہونا چاہیے، یہی میری جگہ ہے، یہی میری جگہ ہے، لیکن خداوند یہ میری منزل نہ ہو، خداوند میری منزل کو خدا تو تبدیل کر سکتا ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ میری جگہ ہے جس پر میں لٹکا ہوں، لیکن خداوند یہ میری منزل نہ بن جائے گی۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ کی زندگی کیسی ہے؟ صلیب پر ہم سارے لوگ لٹکے ہوئے ہیں، آپ کی جو جگہ ہے کہیں وہ آپ کی منزل نہ بن جائے۔ آپ جو غور کریں اس بات پر، یہ شخص جو ہے، یہ شخص ان سن نہیں مرا، ٹو سن مر گیا ہے، گناہ میں نہیں مرا، گناہ کے لیے مر گیا ہے، گناہ کی طرف سے مر گیا ہے، گناہ میں نہیں مرا۔ آپ اور میں، ہماری حالت کیا ہے؟ یہ ڈاکو بپتسمہ نہیں لے سکتا،
یہ ताबे फरमानी में शामिल होने का बपतिस्मा नहीं ले सकता, लेकिन ये बादशाही से बाहर नहीं रहना चाहता और उसने उसे बादशाही में शामिल कर लिया, दाखिल कर लिया। अगर आप सलीब पर लटके हुए हैं और आप बपतिस्मा नहीं ले सकते, आप ताबे फरमानी की जिंदगी में नहीं आ सकते, आप एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन अगर आप बपतिस्मा ले सकते हैं, आप ताबे फरमानी की जिंदगी में आ सकते हैं, आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर सकते हैं, तो फिर उस हबशी खोजे की तरह ये कह दें कि अब कौन मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकता है। और बाइबल को पढ़े, उसे यसाया का सीफा पता था ना, वो पढ़ रहा था। और फिलिपस उसे कहता नहीं तेनू भी जरूरत को नहीं, तू रात जाने छेती कर, तू लेट होने है ना, किते नेरा ना पै जाए, डाकू ना आ जाए, फलान हो जाए, टमकान हो जाए। उसने बाइबल वो रथ पर से उतरा और फिलिपस ने उसे पानी से बपतिस्मा दिया, पानी में बपतिस्मा दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और जितने बेटियां और बेटे यहां पे मौजूद हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं पादरी साहब पानी च केड़ा करंट है जिदे च मैं नहा के बाहर आ जाना, पानी च केड़ा सर्फ मिलिया जिदे मैं धुप किताब के बाहर आ जाना। मेरी गल सुनो ध्यान नाल, तुहानू कौन कहंदा पानी च करंट है? पानी च करंट नहीं, लेकिन जो तुसीं खुदा दी गल मनदे जे, ओहदी ताबे फरमानी करदे जे, ओहदे च करंट है। ये डाकू ऐसा जरूरतमंद डाकू है। और बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, बाइबल मुकद्दस में ये जो दरमियान में सलीब है, जो दरमियान में लकड़ी की सलीब है, अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो आपको दरमियान में एक दरख्त नजर आता है जिसका जिक्र पैदाइश की किताब में है। और पैदाइश की किताब में जब खुदा ने दूसरे बाब में बाग-ए-अदन लगाया तो दरमियान में उसने 2 दरख्त लगाए थे। एक दरख्त था नेकी और बदी की पहचान का दरख्त, और जो दूसरा दरख्त लगाया था वो दरख्त था कौन सा? जिंदगी का दरख्त। ये दरख्त कहां पे था? बाग के बीच में था। एक दरख्त नेक और बद की पहचान का दरख्त, और उसमें से खाया और मौत आ गई है और सलीब पर चढ़ गए हैं, ठीक है। अब दूसरा दरख्त है जो जिंदगी का दरख्त है, और इस दरख्त पर खुदा ने पहरा लगा दिया था। आमीन। इस दरख्त पर खुदा ने पहरा लगा दिया था। अब बाइबल मुकद्दस को पढ़ें जरा ध्यान से, और आपको इस कलमे की समझ आएगी। मुकाशफा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखें। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। अब गौर करें इस बात पर, जो डाकू है उसने जो दरमियान में सलीब है उससे रिक्वेस्ट की है, और जो दरमियान में लकड़ी की सलीब को उसने देखा है, असल में उसे खुदा ने मुकाशफा दिया है कि जो बाग के दरमियान में दरख्त है। आमीन। या हो सकता है इसे पता ही ना हो कि ये मुकाशफा है और उसने यीशु मसीह से दरख्वास्त की है। लेकिन जो मुकाशफा की किताब 2 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, बाइबल में लिखा है जो गालिब आए। अब ये शख्स जो है ये गालिब आया, और जो गालिब आया है वो किस पर गालिब आया? उसने उसे झिड़का है और उसे सवाल किया है, और उसने अपने तल्लक, अपने रिश्ते को, अपने नाते को उसने बरादरी के साथ तोड़ दिया है, उसने पेशे के साथ तोड़ दिया है, उसने डाकू के साथ तल्लक को तोड़ा है। वो गालिब आया है और फिर उसने अपना एहतसाब खुद किया है। उसने कहा हमारी सजा तो वाजिबी है। वो गालिब आया है और फिर उसने यीशु मसीह से कहा। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। अब आखिरी बाब को देखें, मुकाशफा की किताब 22वां बाब और उसके आखिरी 22वां बाब उसकी पहली आयत। फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। ये शीशे की तरह ऐसा क्रिस्टल क्लियर इसका पानी है, और इमेजिन करके बंदे का दिल खुश हो जाता है। और ये जो दरिया है इसमें जाने के लिए आपको ऊपर तो जाके आपने करना है, जो कुछ नीचे है ये यहाँ पे भी मौजूद है, क्योंकि ये दरिया
خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا ہے. سڑک کے بیچ میں بہتا ہے, سڑک کے بیچ میں بہتا ہے. اور یہ خدا اور برے کا جو تخت اگر آپ کے گھر میں لگ گیا تو آپ سمجھے کہ یہ دریا آپ کے گھر میں جاری ہو گیا. اگر یہ خدا اور برے کا تخت آپ کی زندگی میں لگ گیا تو ایک زندگی کا دریا ہے جو بلور کی مانند چمکدار ہے, وہ آپ کی زندگی میں خدا نے جاری و ساری کر دیا. آپ کی زندگی میں سے گاند نکل گیا, آپ کی زندگی میں سے لعنت نکل گئی ہے, آپ کی زندگی میں سے موت جو ہے وہ نکل گئی ہے, آپ کی زندگی جو ہے وہ کیچڑ میں سے نکل گئی ہے, آپ کی زندگی سیوریج کے پانی میں سے نکل گئی ہے, اور آپ گاند میں سے نکل کر خدا نے آپ کی زندگی میں خدا اور برے کے تخت کے وسیلے سے اگر وہ آپ کی زندگی میں لگ گیا تو خدا نے آپ کی زندگی میں یہ دریا جو ہے یہ جاری کر دیا ہے. آمین آمین. رات نو سون تو پہلوں یسوع مسیح دیاں اور خدا دیاں اور کلام دیاں گلاں کر کے سوو گے, خواب اچھے اچھے ہون گے. خدا تواڈے نال خواب چ گلاں کرے گا. رات نو سون تو پہلوں کہہ دی سہونی یہوہ نے رحمت نال ہے بھریا ہویا. رب خداوند بادشاہ گا کے سوو گے, چنگے چنگے خواب ہون گے, اچھے اچھے خیال ہون گے, مٹھی نیندر آئے گی, پتہ ہی نہیں ہوئے گا کتھے لمے پیج. تے تجربے دے طور تے رات نو سون تو پہلوں ساڈے ساریاں دے گھراں چ کوئی خانداناں چ پرانیاں بیک گراؤنڈ ماسیاں موسیاں دی گلاں شروع کر لو, دادیاں دی نانیاں دی گلاں شروع کر لو, اوتھوں گلاں شروع کر لو جو کچھ بدروواں انہاں دے نال کردیاں رہیاں, جن جن تجربے ہوندے رہے, جو کچھ ہوندے رہے, جتھے چیکاں کوکاں پیندیاں رہیاں, او گلاں گلاں کر کے سو جاؤ. تھوڑی دیر بعد تانوں ادھر کاکا جڑا نا او چیکاں مار کے اٹھ پیا. او کاکا چیکاں مار کے اٹھے گا, او کی ہویا کی ہویا کی ہویا کی ہویا ہے نا. وہ ماں بڑی سیانی, وہ نس کے گئی, انہیں چھری لے آندی, وہ چھری لے آ کے انہیں سرانے تھے, کاکے دے سرانے تھلے چھری رکھو, ہے نا. دوسرا ابا نسے انہیں کیا کاکے دے سرانے دے تھلے بائبل رکھو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, جدا ذکر تسی کیتا سی وہ آ گیا نا, پھر تسی گاند دا ذکر کر کے ستے سو تو پھر نیندر چ گاند ہی چلنا ہے نا. تے جے عبادت کر کے دعا کر کے کلام پڑھ کے سوؤ گے تو پھر خدا اور برے کے تخت سے جو آب حیات کا دریا ہے وہ جاری و ساری ہوگا کہ نہیں جاری و ساری ہوگا. آمین. 22 آگے چلیں ذرا. اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا. دریا کے وار پار, دریا کے وار پار, دریا ادھر, دریا کے اس طرف بھی اور دریا کے اس طرف بھی زندگی کا درخت تھا. دریا کے اس طرف بھی اور دریا کے اس طرف بھی یہ زندگی کا درخت ہے. اور یہ زندگی کا درخت پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب میں اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ باغ کے درمیان میں تھا, اور اب یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری باب میں یہی زندگی کا درخت جو یہ نظر آ رہا ہے, جو دریا کے اس طرف بھی ہے اور دریا کے اس طرف بھی ہے, جو دریا کے وار پار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانے عہد نامے میں بھی جاری ہے, اور یہ دریا جو یہ درخت ہے یہ نئے عہد نامے میں بھی جاری ہے. زبردست اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو دریا کے وار پار یہ درخت ہے, یہ پادری کی زندگی میں بھی جاری ہے اور یہ کلیسیا کی زندگی میں بھی جاری ہے. یہی باتیں, یہی برکت جو ہے ادھر بھی ہے اور وہ ادھر بھی ہے. آمین آمین آمین. آگے چلیں. اور یہ درخت جو ہے یہ ہر مہینے اور اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے. ایک ایسا درخت ہے جس میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں, جس میں 12 قسم کے پھل آتے ہیں. اور بائبل کیا کہتی ہے, اور ہر مہینے میں پھلتا تھا, اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. خداوند یسوع مسیح یہ زندگی کا درخت ہے. آمین. جو پرانے عہد نامے میں بھی ہے, آمین, اور نئے عہد نامے میں بھی ہے. خداوند یسوع مسیح یہ زندگی کا درخت ہے جو پاسبان کی زندگی میں بھی ہے اور کلیسیا کی زندگی میں بھی ہے نا. یہ درخت ہے جو زندگی کا ہے. خداوند یسوع مسیح یہ ہسبینڈ کی زندگی میں بھی ہے اور وائف کی زندگی میں بھی ہے.
یہ جو زندگی کا درخت ہے یہ بچوں کی زندگی میں بھی ہے اور والدین کی زندگی میں بھی ہے. یہ جو زندگی کا درخت ہے یہ ٹیچر کی زندگی میں بھی ہے اور اسٹوڈنٹس کی زندگی میں بھی ہے. یہ زندگی کا درخت ہے جو ہر مہینے پھلتا ہے اور 12 قسم کے پھل اس پر لگتے ہیں. آمین. اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خدا ان کو روشن کر دے گا اور وہ ابدالآباد بادشاہی کریں گے. یہ جو درمیان میں زندگی کا درخت ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے. یہ جو درمیان میں زندگی کا درخت ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہے. آمین. اور اس صلیب کے 2 خط ہیں. اس صلیب کے 2 خط ہیں. ایک ہاریزنٹل ہے اور دوسرا ورٹیکل ہے نا. اور یہ زندگی کا دریا جو ہے جو زندگی کا درخت ہے وہ دریا کے وار پار ہے. اس کے 2 حصے ہیں. ایک لیفٹ سائڈ ہاریزنٹل ہے اور دوسرا جو ہے وہ ورٹیکل ہے. اس نے خدا اور انسان کا ملاپ جو ہے وہ کروا دیا ہے. آمین. یہ اس طرف بھی ہے اور یہ درخت اس طرف بھی ہے اور اس درخت کے وسیلے سے میری ملاقات خدا کے ساتھ ہو گئی ہے. اور یہ درخت جو ہے یہ اس طرف بھی ہے اور یہ اس طرف بھی ہے. اس نے انسانوں کو انسانوں سے ملا دیا ہے. یہ جو زندگی کا درخت ہے اس نے پرانے عہد نامے کے نبیوں کو نئے عہد نامے کے نبیوں کے ساتھ ملا دیا ہے. اس نے پرانے عہد نامے کی کلیسیا کو نئے عہد نامے کی کلیسیا کے ساتھ ملا دیا ہے. اس نے بچوں کو والدین کے ساتھ اور والدین کو بچوں کے ساتھ ملا دیا ہے. اس نے صلح کرا دی ہے. اس نے صلح کرا دی ہے. اگر بچے اس زندگی کے درخت سے واقف ہیں اور والدین بھی اس زندگی کے درخت سے واقف ہیں تو بائبل مقدس یہ فرماتی ہے اس گھر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا. اس گھر میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ان زندگیوں میں کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. وہ سورج اور چاند کی روشنی کے محتاج نہیں ہوں گے کیونکہ خدا ان کو روشن کر دے گا. آمین. آمین. اور یہ جو اس نے کہا نا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ فردوس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی کا دریا ہے جو زندگی کا درخت ہے وہ جو زندگی کی شارع ہے وہ جو زندگی کا پانی ہے وہ جو زندگی کا پھل ہے وہ ان کی زندگی میں جاری و ساری ہو جائے گا. فردوس کا وعدہ اس نے کر دیا ہے. جو فردوس چھن گئی تھی اسی فردوس میں بحال کر دیا ہے. اور یہ سب کچھ اس ڈاکو کی زندگی میں اس صلیب پر ہو گیا ہے. آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ یسوع مسیح کو کہیں کہ خداوند میرے دل میں آ جا, میری زندگی میں آ جا.